یہ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی مثنوی کی تعریف پر۔ آج ہم اپنے اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں مثنوی کے اجزائے ترکیبی۔ آئیے اب ہم مطالعہ کریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ مثنوی کے اجزاء یا عناصر کیا ہیں۔ مثنوی کے اجزاء حسب ذیل ہیں۔ پہلا ہے حمد و نعت، دوسرا ہے مدح فرمان روائے وقت، تیسرا ہے تعریف شعر و سخن، چوتھا ہے قصہ یا اصل موضوع، اور پانچواں ہے خاتمہ۔ مثنوی کی ابتدا حمد و نعت سے کی جاتی ہے۔ اس میں اپنے رب کی تعریف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی جاتی ہے۔ بہت سے شعراء نے منقبت بھی لکھی ہیں۔ مثنوی کے اندر مذہبی مسلک اور عقائد کی کوئی قید نہیں ہے۔ مثنوی گلزار نسیم میں پنڈت دیا شنکر نسیم نے بڑی عقیدت سے حمد و نعت لکھی ہیں۔ بہت سے مثنوی نگاروں نے ان عناصر کی روایت سے انحراف بھی کیا ہے، اور میر و سودا نے اپنی حضویہ مثنویوں میں اس کا التزام نہیں کیا، یعنی انہوں نے حمد و نعت نہیں لکھی، کوئی ضروری نہیں ہے۔ مثنوی کا دوسرا جزو مدح حاکم فرمان روائے وقت ہوتا ہے، یعنی مثنوی جس دور میں لکھی جا رہی ہے اس وقت کا حاکم یا بادشاہ کون ہے، اس کی مدح میں اس کے لیے لکھنا مثنوی کا دوسرا جز ہوتا ہے، یعنی اس کی تعریف میں بیان قصیدے پڑھے جائیں۔ ان کی تعریف کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ درباروں سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے۔ یعنی اس زمانے میں جب مثنویاں لکھی جاتی تھیں، اکثر شعراء کسی نہ کسی بادشاہ یا راجا کے دربار میں ہوا کرتے تھے، تو ظاہر ہے جن کے یہاں نوکری کرتے ہیں یا جن کے یہاں رہتے ہیں تو ان کی تو بجانی پڑتی ہے۔ اور حکمراں کی تعریف وسیلہ روزگار تھا۔ مثنوی کے تیسرے حصے میں اپنی شاعری کی تعریف اور تعلیٰ کی جاتی ہے تاکہ اپنی شاعرانہ اہمیت کو ثابت کیا جا سکے۔ تیسرا جز جو ہے مثنوی کا، اس میں تعریف شعر و سخن، یعنی خود جو شاعر مثنوی لکھ رہا ہے وہ اپنے فن کے اوپر بات کرتا ہے اور اپنی خود کی تعریف بیان کرتا ہے۔ مثنوی کو طویل نظم یا منظوم داستان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی واقعہ تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ حالی نے اس لیے اس صنف کو سب سے زیادہ کارآمد بتایا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہر قسم کے مضامین بیان کرنے کی گنجائش ہے۔ مثنوی نگار نفس، قصہ اور موضوع کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ مثنوی کا خاکہ تیار کر کے اس کی تکمیل کی جاتی ہے۔ اس وجہ سے واقعات کی ترتیب و تعمیر میں تسلسل ہونا ضروری ہے۔ واقعہ نگاری فطری بھی ہو سکتی ہے اور غیر فطری بھی، یعنی اس میں انسانی کرداروں کے ساتھ ساتھ فوق الفطری کردار بھی فعالیات کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ان کرداروں کے جذبات، احساسات اور نفسیات کا اظہار رواں دواں نظر آتا ہے۔ کردار اپنے مکالمے کے ذریعے مثنویوں میں فعال نظر آتے ہیں، اس لیے مثنوی نگار کو جذبات نگار، نفسیات نگار اور مکالمہ نگار ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ مثنوی کے واقعات میں عروج، جدوجہد، کلائمیکس اور خاتمہ ہوتا ہے۔ مثنویوں کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر مثنویوں کا خاتمہ دلچسپ اور خوشگوار ہوتا ہے اور ہیرو ہیروئن آخر میں مل جاتے ہیں۔ مثنویاں اپنے دور کے ماحول کی عکاسی کرتی ہیں۔ ڈاکٹر گیان چند جین نے کہا ہے، تمام اصناف سخن میں مثنویوں میں تہذیب کے مرقع کشی سب سے زیادہ ہوئی ہے۔ دکن کی مثنویوں میں دکنی سماج و معاشرت جلوہ گر ہے، تو شمالی ہند کی مثنویوں میں دہلی اور لکھنوی معاشرت کی جھلکیاں بخوبی دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس دور کا نظام جاگیردارانہ تھا اور یہی طبقہ اعلیٰ شمار ہوتا تھا۔ گویا کہ شعراء کے لیے یہ جاگیردار، نواب اور حکمراں
آئیڈیل ہوا کرتے تھے، اس لیے مثنویوں میں یہی طرز حیات بیان کی جاتی ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ہر مرقع کے رسم و رواج کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بچوں کی پیدائش پر چھٹی چلہ، عقیقہ وغیرہ کا رواج ہے، اور مثنویوں میں ایسے رسم و رواج کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شادی بیاہ میں بہت سی رسمیں ادا کی جاتی ہیں۔ میلے ٹھیلے، جلوہ جلوس، کھیل کود، بازاریاں جیسے چوسر وغیرہ کا بیان مثنویوں کا ایک اہم حصہ ہے۔ اسی طرح سے جاگیردارانہ نظام میں نواب یا حکمراں، ان کے وارث، دائیاں، کلائیاں، کنیزیں، غلام، اتالیق، رمال وغیرہ کا بیان بھی بڑی دلچسپ پیرائے میں کیا جاتا ہے۔ مثنویوں میں مذہبی عقائد اور مزارات کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ لباس کی اقسام نیز سراتا، پاز، زیورات وغیرہ کا ذکر بھی تفصیل سے ملتا ہے۔ ان کے علاوہ وہ رقص و سرور کی محفلیں اور ان کی تفصیلات بھی مثنویوں میں جلوہ گیر رہتی ہیں۔ اسی طرح سے اس زمانے کے شعراء اور ان کی کتابوں کے نام بھی مثنوی میں ملتے ہیں، جیسے ظہوری اور نظیر کا انتخاب، اور کچھ انتخاب سودا، میر اور میر حسن کے بھی اس دور کے شعر و ادب کے ذوق کا ظاہر کرتے ہیں۔ مثنوی سحر البیان میں بیان طویل ہے، لیکن مثنوی گلزار نسیم کا سب سے بڑا وصف اس کا اختصار اور جامعت ہے۔ بڑے سے بڑے واقعے کو نسیم نے اختصار سے ایک دو شعر میں بیان کر دیا ہے۔ لکھنوی طرز معاشرت کی ایک اہم مثنوی زہر عشق ہے۔ اس کے اشعار ضرب المثل بن گئے ہیں، اور اس مثنوی کو عریانی اور فحاشی کی مثال کہا جاتا ہے، جبکہ سچائی یہ ہے کہ زہر عشق نے تو عریا اور نہ ہی فحش ہے۔ وہ معاشرت میں جنم لینے والی ایک عشق کی چھوٹی سی کہانی ہے، جو کہ موجودہ دور میں ایک نارمل بات کہی جا سکتی ہے۔ اس مثنوی میں نہ تو لباس کا ذکر ہے اور نہ ہی زیور کا، اور نہ کسی رسم و رواج کا بیان ہے، صرف واردات کا اظہار کیا گیا ہے، جو کہ لکھنوی معاشرت کا عام رجحان تھا۔ مثنوی کا آغاز و ارتقاء کس طرح ہوا، یہ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔